الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ بلال احمد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کلمے۔ انشاءاللہ آج کی اس کلاس کے اندر کلمہ نمبر 4 پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ 4 کلمہ توحید، چوتھا کلمہ توحید۔ توحید کا مطلب ہوتا ہے وحدانیت، اکیلا۔ تو کلمہ شروع کرنے سے پہلے یہاں پر کچھ کلرز ہیں، کلرز کے بارے میں آپ جان لیں کہ یہاں رائٹ سائڈ پہ نیچے دیکھیں کہ جب گرین کلرز آئیں گے تو وہاں پر ہم نے موٹا پڑھنا ہے، بولڈ ریڈ، اور جب ریڈ کلر آئیں گے تو غنہ کرتے ہیں، وہاں پر آواز کو ناک میں لے کر جائیں گے۔ جب بلو کلرز آئیں گے تو وہاں پر قلقلہ کریں گے، آواز کے اندر ایکو ساؤنڈ ہو جائے گی، باؤنسنگ ساؤنڈ رہے گی۔ اور لاسٹ میں ہے میک اخفا، یعنی کہ جب یہ پنک کلر آئیں گے وہاں پر اخفا کریں گے۔ اخفا کا مطلب ہوتا ہے آواز کو ناک کے اندر لے کر جائیں گے، چھپا کر پڑھیں گے، یعنی کہ نون ساکن اور تنوین کی آواز کو۔ نون ساکن بولتے ہیں جس نون کے اوپر جزم ہو، اور تنوین بولتے ہیں 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو۔ تو شروع کرتے ہیں۔ لا الہ، لام کو لمبا کریں گے الف کی وجہ سے اور مد کی وجہ سے۔ الف سے پہلے جب زبر آئے تو لمبا کرتے ہیں 1 سیکنڈ، اور یہاں پر یہاں پر الف مدہ ہے، اور الف مدہ کے اوپر ہی مد آ رہی ہے، اس کو جو ہے وہ 2 سے 3 سیکنڈ لمبا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ٹوٹل 3 سے 4 سیکنڈ لمبا کریں گے، اور اس کے بعد یہ چھوٹی مد ہے، چھوٹی مد کو 2 سے 3 سیکنڈ لمبا کرتے ہیں۔ چھوٹی مد کیسے پتہ چلتا ہے کہ چھوٹی مد کا یہ ہوتا ہے کہ جب مدہ، حروف مدہ کے بعد جب حمزہ جو ہوتا ہے وہ اگلے کلمے کے شروع میں آئے، تو الہ اگلا کلمہ ہے، اگلا لفظ ہے، لا پیچھے والا ہے، تو یہ اگلے لفظ کے شروع میں آ رہا ہے حمزہ، تو یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے بیسیکلی۔ تو جب الف کے اوپر نیچے زبر زیر پیش آ جائے تو وہ حمزہ اس کو بولتے ہیں۔ تو اس وجہ سے حروف مدہ کے بعد جب حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں آ جائے تو وہاں پر مد منفصل ہوتی ہے، جس کو چھوٹی مد بولتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہاں پر چھوٹی مد کریں گے۔ لا الہ، لا الہ الا اللہ۔ تو جب اللہ کے نام سے پہلے زبر آ جائے تو وہاں پر اللہ کے نام کے اندر جو لام ہے اس کو موٹا پڑھیں گے، کیونکہ یہ گرین بھی ہے اس لیے اس کو موٹا پڑھیں گے۔ تو پڑھیں گے الا اللہ، لام کو لمبا کریں گے، اس کے اوپر کھڑی زبر ہے اس وجہ سے۔ الا اللہ وحدہ، ہا کی آواز کلیئر کریں گے، ہا کے اندر ہمس ہوتا ہے، صفت ہمس ہے، سانس جاری رہتا ہے، ایسے۔ وحدہ، صفت رخاوت بھی ہے، آواز بھی جاری ہو رہی ہے۔ وحدہ، ہا کو لمبا کریں گے، اس کے اوپر الٹا پیش ہے، الٹا پیش کو بھی 1 سیکنڈ لمبا کرتے ہیں۔ وحدہ لا شریک لہ، لام کو لمبا کریں گے، الف پھر آ گیا ہے، الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ ہو گیا، تو اس لیے 1 سیکنڈ لمبا کریں گے۔ لا ری کو لمبا کریں گے، یا کی وجہ سے یا مدہ ہے، جب یا کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو وہاں پر اس یا کو 1 سیکنڈ لمبا کریں گے، وہ یا مدہ ہوتی ہے۔ تو پڑھیں گے لا شریک، لا شریک۔ اس کے علاوہ جب جو یعنی کہ لمبا کرنے والی جگہیں آئیں گی وہاں پر ہی ہم نے لمبا کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں لمبا کریں گے۔ جیسے شین ہے، شین کے اوپر خالی زبر ہے، شین کو نہیں لمبا کریں گے۔ کاف کے اوپر خالی زبر ہے، کاف کو نہیں لمبا کریں گے، ٹھیک ہے۔ لا شریک لہ، ہا کو پھر لمبا کریں گے، الٹا پیش آ گئی۔ لہ الملک، تو ہا ہے تو ہا کی ہی آواز آئے گی۔ لہ الملک، لہ الملک ولہ الحمد۔ دیکھیں کسی کو ہم لمبا نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر کوئی لمبا کرنے والا سائن موجود نہیں ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، ہا کی آواز پھر کلیئر آئے گی۔ وَلَهُ الْحَمْدُ
युहयी, तो हा की आवाज यहाँ पर देखें, जब हा के ऊपर जज़म हो तो हा में सांस जारी रहता है, ये इसकी सिफ्त है, रखावत भी हो जाएगी। युहयी, या के नीचे खड़ी जेर है, इसको 1 सेकंड लंबा करेंगे। युहयी वायुमीतु, मीम को लंबा करेंगे, इस या की वजह से, या मद्दा है, फिर आ गई है या के ऊपर जज़म और उससे पहले जेर। तो जब या के ऊपर जज़म हो और उससे पहले जेर हो तो वहां पर भी एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। वायुमीतु, वायुमीतु, वाहुवा, यहाँ पर किसी को लंबा नहीं करेंगे। वाहुवा हय्युल्ला, तो या को लाम के साथ मिलाएंगे, हय्युल, और फिर लाम के बाद देखिए अलिफ आ गया है और वो उसी तरीके से अलिफ से पहले जबर आए तो लंबा करेंगे एक अलिफ के बराबर, यानी 1 सेकेंड। हय्युल्ला यमूतु, उसके बाद मुंह को लंबा करेंगे, वाव के ऊपर जज़म है, उससे पहले पेश है, तो जब वाव के ऊपर जज़म हो और उससे पहले पेश हो तो वहां पर वाव मद्दा होती है, वहां पर 1 सेकेंड लंबा करेंगे। हय्युल्ला यमूतु, गौर से देखें कहाँ लंबा हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा और वजह भी क्या है। हय्युल्ला यमूतु अबदन, अबदा, दा इसलिए पढ़ा कि यहाँ पर छोटा सा त्वा है, तो जब रुकते हैं और जब रुकेंगे किसी भी जगह के ऊपर, जब आप रुकते हैं तो उससे पहले अगर आखिरी वाले हर्फ, यानी आखिरी तो यहाँ पर वैसे अलिफ है लेकिन आखिरी से मुराद कि जिस हर्फ के ऊपर जबर जेर पेश या कोई साइन हो तो वो दाल है, तो उसको देखते हैं। अगर तो उसके ऊपर नीचे जबर जेर पेश या फिर 2 पेश या 2 जेर हों तो उनको स्किप कर देते हैं, गिरा देते हैं, यानी जहां पर आप रुकते हैं तो वहां पर इन साइंस को गिरा देते हैं। लेकिन अगर 2 जबर आएंगी तो वहां पर फिर 1 जबर पढ़ी जाएगी, तो यहाँ पर आबद नहीं पढ़ेंगे बल्कि आबादा पढ़ेंगे। जब हम यहाँ पर रुकेंगे तो पढ़ेंगे अबदन अबदा। तो यहाँ पर देखिए पिंक कलर भी है, तो पिंक कलर में हमने पढ़ा था कि इख्फा करेंगे, वहां पर आवाज को नाक में छुपाएंगे। तो कैसे हम नाक में यहाँ पर आवाज को छुपा रहे हैं, हालांकि हम तो आबादा पढ़ रहे हैं, तो उस वक्त हम नाक में आवाज को छुपाएंगे। किसकी आवाज नाक में छुपेगी? तनवीन की। तनवीन की आवाज नून की आवाज की तरह होती है, तो यानी कि नून की आवाज नाक में छुप जाएगी। तो अब होगा क्या कि ये कब होगी नून की आवाज की? जब हम यहाँ पर रुकेंगे नहीं, जब हम यहाँ पर मिलाकर पढ़ेंगे उस वक्त यहाँ पर हम इख्फा करेंगे। अदरवाइज जब हम यहाँ पर रुक जाएंगे तो फिर इख्फा नहीं होगा। मिसाल के तौर पर हम पढ़ते हैं अबदन अबदा, क्योंकि जब यहाँ पर रुकेंगे तो लंबा भी करेंगे। लंबा क्यों करेंगे? लंबा इस वजह से करेंगे कि अलिफ आ गया, अलिफ से पहले जब जबर आए तो वहां पर 1 सेकंड लंबा करते हैं। तो क्योंकि एक जबर को तो हम नहीं पढ़ेंगे, खाली एक जबर पढ़ेंगे जब रुकेंगे। अब इख्फा तब होगा जब हम मिलाकर पढ़ेंगे अबदाओं, तो आवाज नून की कहा तनवीन की आवाज नाक के अंदर हम छुपा रहे हैं और 1 सेकंड उसको लंबा भी करेंगे, मतलब कि आवाज जाहिर नहीं हो रही, क्लियर नहीं हो रही। तो मतलब ऐसे नहीं पढ़ रहे अबदन जुल। अगर हम पढ़ेंगे दन तो इसमें तो नून की आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, तो आवाज को छुपाएंगे तो छुपेगी तब कि आवाज जो है वो नून की क्लियर ना हो। तो फिर हो गई अबदाओं, दाओं खाली आवाज नाक में जा रही है। अबदाओं जुल, अबदाओं जुल जलाली, जुल जाल को डायरेक्ट लाम के साथ मिलाएंगे, वाव और अलिफ नहीं पढ़ेंगे, इनके ऊपर कोई साइंस नहीं है इसलिए। जलाली में लाम के बाद अलिफ है, यानी अलिफ से पहले जबर आ गया, तो इस वजह से लाम को लंबा करेंगे। जुल जलाली, तो पढ़ेंगे अबदाउं जुल जलाली, अबदाउं जुल जलाली। वैसे जब छोटा सा त्वा आता है वहां रुकते हैं, तो रुकेंगे तो वो ज्यादा सही है। आगे है वल इकराम, तो यहाँ पर भी छोटा सा त्वा है, यहाँ पर भी रुकेंगे और फिर रॉम मी नहीं पढ़ेंगे बल्कि पढ़ेंगे रॉम। क्यों?
کیونکہ جب رکیں گے تو میم کے نیچے زیر کو ختم کر دیں گے اور یہاں پر جزم لے آئیں گے میم کے اوپر، اور پھر آپ یہاں سے دیکھیں ول، تو یہاں پر الف مدہ ہے. یہ کوشچن ہے کہ جب یہاں پر الف سے پہلے زبر آ رہی ہے تو یہاں پر لمبا کرنا چاہیے، لیکن ہم تو ملا رہے ہیں. تو اس کا آنسر یہ ہے کہ جب مدہ لیٹر آتے ہیں اور اگر مدہ لیٹر کے بعد نیکسٹ لیٹر جو ہوتا ہے اس کے اوپر کنیکٹنگ سائن آ جائے جیسے جزم یا شد، تو پھر وہ مدہ لیٹر نہیں پڑھیں گے، پھر ڈائریکٹ ملائیں گے ول، پھر وہ سکپ ہو جاتا ہے مدہ لیٹر. ول ہو گیا اور پھر یہاں پر حمزہ کو کاف کے ساتھ ملائیں گے ایک، ول ایک رام، را کو لمبا کریں گے، موٹا بھی پڑھیں گے را کو، اور را کی وجہ سے الف بھی موٹا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، الف کا یہ بھی ایک رول ہے کہ الف سے پہلے اگر موٹا حرف آئے گا تو الف کو بھی موٹا پڑھا جائے گا، اس لیے یہاں پر الف بھی گرین ہے. تو پڑھیں گے ول ایک رام، اور اس کے بعد ہے بیدیہ الخیر، بیدیہ الخیر، خا کو موٹا پڑھیں گے، گرین ہے، اور خا کے بعد یا لین ہے، یا کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، اس کو نرم پڑھیں گے خوئی، اور جب یہاں پر رکیں گے تو اس کو تھوڑا سا لمبا بھی کریں گے. اور را کو اگر تو ملا کر پڑھیں گے تو را موٹی پڑھی جائے گی کیونکہ را کے اوپر پیش ہے، لیکن اگر یہاں پر آپ رکیں گے تو اس وقت یا را جو ہے وہ باریک پڑھی جاتی ہے. تو یہ را کے رولز ہیں کہ جب را ساکن ہو مطلب را کے اوپر جزم ہو، کیونکہ جب یہاں پر ہم رکیں گے تو را کے اوپر آٹومیٹیکلی جزم آ جائے گی. تو رول میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ را یہاں پر باریک کیوں پڑھی جائے گی. رول یہ ہے کہ جب را کے اوپر جزم ہو، جیسے جب رکیں گے تو جزم آئے گی، اور اس سے پہلے یا لین ہو، یا لین اس یا کو بولتے ہیں کہ جس یا کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، تو اس لیے یہاں پر یا لین آ گئی را سے پہلے، را ساکن سے پہلے، تو اس وقت پھر را کو باریک پڑھیں گے، تو جب رکیں گے تو باریک ہوگی خیر، بیدیہ الخیر. اور اگر ملا کر پڑھیں گے تو پھر را موٹا ہوگا، بیدیہ الخیر وہو خیر، بیدیہ الخیر. تو رکیں گے وہ زیادہ صحیح ہے. آگے ہے وَهُوَ، کسی کو بھی لمبا نہیں کریں گے، وَهُوَ عَلَى، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو لمبا کریں گے، یا سائلنٹ ہے، یا کے اوپر کوئی سائن نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھیں گے. عَلَى کلی، کاف باریک ہے اور کاف کو لام کے ساتھ ملائیں گے، کلی، لام کو لی پڑھیں گے، لے نہیں پڑھیں گے، کل لے نہیں پڑھیں گے. کلی شیء قدیر، یہاں پر پنک کلر آ گیا اور اس سے پہلے یا ہے، یا کے اوپر جزم اور اس سے پہلے زبر. تو جب یا کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو وہ یا لین ہوتی ہے، وہاں نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں شیء. اور اس کے بعد حمزہ پنک کلر میں ہے، تنوین آ گئی یعنی کہ دو زیر ہے. تو دو زیر کے بعد جب قاف آتا ہے تو وہاں پر اخفا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اخفا کے یہ سمجھ لیں اخفا کا جو رول ہے وہ نون ساکن یعنی جس نون کے اوپر جزم ہو یا پھر تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش، ان کے بعد اگر 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا کرتے ہیں. وہ انشاءاللہ میں آگے رولز میں بتاؤں گا آپ کو. تو یہاں پر یہ سمجھ لیں قاف انہی 15 میں سے ایک ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر بھی اخفا کریں گے، 1 سیکنڈ لمبا بھی کریں گے اور آواز کو ناک کے اندر چھپا کر پڑھیں گے. اور اس کے بعد قاف کو موٹا پڑھیں گے، اور یا یہاں پر مدہ ہے، یا کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، یا کو یا لمبا یہاں پر کریں گے، اور را کو جب رکیں گے تو پھر باریک پڑھیں گے، موٹا نہیں پڑھیں گے. ہے یہ گرین ہے کہ مطلب جب دو پیش کے ساتھ پڑھیں گے تو را موٹی پڑھی جائے گی، لیکن جب یہاں پر رکیں گے تو اس وقت را باریک ہو جائے گی. تو پڑھیں گے شیء قدیر، قدیر، شیء قدیر. اب پورے کلمے کو دوبارہ پڑھتے ہیں.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبدا أبدا ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبدا أبدا ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدیر۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ہے بادشاہی اور اسی کے لیے تعریف ہے۔ وہی زندہ کرتا اور مرتا ہے، اور وہ زندہ ہے اور اس کو ہرگز کبھی موت نہیں آئے گی۔ بڑے جلال اور بزرگی والا ہے، اس کے ہاتھ میں بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ چوتھا کلمہ آپ کو اچھے سے آ گیا ہوگا۔ اگر اس